نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہر بات اے نبی علیہ السلام جو ہم آپ سے رسولوں کے احوال کے طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل کو تسلی دیں۔ حق و باطل کی کشاکش کے دوران یہ پچھلے رسولوں کے واقعات کا بیان تسلی کا باعث ہے۔ نافرمانوں کو برباد کر دیا گیا تو ہر دور کے باغیوں سرکشوں کے لیے اس میں تنبیہ ہے، اور فرما برداروں کی اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی تو ہر دور کے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ یہ تسلی کا سامان ان واقعات کے بیان میں وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس آیا اس میں حق اور مؤمنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔ یہ جو قرآن عطا ہو رہا ہے یہ سراپا حق ہے اللہ کی طرف سے، اور نصیحت ہے اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یہ دو ٹوک انداز اور چیلنج کا انداز جو بار بار مکی صورتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی غیب کی باتیں ہیں اور اسی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، پس اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے مخاطب تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ سورہ ہود کا مطالعہ ایک درجے میں مکمل ہوا۔ ایک درجے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو بس دورہ ترجمہ قرآن ہے۔ مطالعہ کرتے ہیں شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن میں نازل کیا، عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی دنیا کی سب سے زیادہ رچ اور سسٹمیٹک اور آرگنائزڈ زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نزول قرآن کے ساتھ جو قرآنی عربی تھی وہ آج تک انٹیکٹ ہے۔ اسپوکن عربک، سلینگ عربک ڈیفرنٹ ہے، قرآنک عربک ڈیفرنٹ ہے، اور وہ بہت ہی کلاسیکل زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا شوق عطا فرمائے۔ ہم نے انگریزی پڑھی، کچھ لوگ چائنیز پڑھ رہے ہیں، جاپنیز سیکھ رہے ہیں، جرمن سیکھ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ اللہ will ask you and me, what about my book? What about the book of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the language of the book of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the language of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What about the language of the Ahlul Jannah? اللہ نہیں پوچھے گا تم نے انگریزی سیکھی، یہ سیکھی، وہ سیکھی، میری زبان کیوں نہیں سیکھی؟ اللہ تعالیٰ ترجمے تفسیر سے ہمیں آگے بڑھائے اور قرآن کی زبان بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے، وحی فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کو صدیوں پرانا یہ واقعات اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے عطا فرما رہا ہے۔ یہ آپ کی صداقت کی بھی بہت بڑی دلیل، اور جو یہود نے سوال پوچھوایا تھا اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک اس سے پہلے تو آپ ان لوگوں میں سے جو واقف تھے، اللہ ہی نے آپ کو یہ سارا علم عطا فرمایا۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بے شک میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا، مراد خواب میں، کہ میں انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ اس سے علماء نے یہ بھی لکھا خواب ہر ایرے غیرے کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، ہمارے لیے ادب ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھیں یا بہت مخلص جو ہو اس سے پوچھیں۔ تو یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد بھی ہیں، تو والد کے سامنے خواب کا ذکر کیا۔ قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، البتہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تو یوسف علیہ السلام، اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں، سگے بھائی، وہ ہیں بنیامین، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ باقی یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے 10 بیٹے جو کہ بڑے ہیں،
ان بھائیوں کے بارے میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے فرما رہے بھائیوں کو نہ بتانا، کیوں؟ شیطان کھلا دشمن ہے، کوئی چال نہ چلے۔ جب تک یہ واقعہ ہم پڑھیں گے بہت سارے کردار سامنے آئیں گے، ان کو بیان کرنا ضروری ہے جب تک کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب ہم کلوزنگ پر جائیں گے تو سب کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں ذکر مزید آ جائے گا۔ شیطان ایسا دشمن کہ پیغمبر کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ بھائیوں کو لڑا دے، اس قدر یہ ہمارا بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں سکھائے گا معاملہ فہمی کی باتیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور یعقوب کے گھر والوں پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اللہ نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اس نعمت کو پورا کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک تمہارا رب علم والا حکمت والا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے بہت بڑا خواب ہے اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بڑا منصب عطا فرمانے والا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اللہ نے جو نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور مجھے ہم سب کو عطا فرمائے علیہ السلام، اللہ وہ بھی تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تسلی دے دی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو، اور خواب کے بارے میں بتایا کہ اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں، یعنی بڑی علم و حکمت کی باتیں جو اس واقعے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ تو دور ترجمہ قرآن ہے، مختصر چند اشارے کریں گے، باقی اہل علم مفسرین نے بڑی قیمتی باتیں اس واقعے کے ذیل میں بیان فرمائی ہیں، ان کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ ان بھائیوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں جبکہ ہم تو ایک قوی جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو کھلی غلطی میں ہیں۔ یوسف اور اس کا بھائی یہ چھوٹے تھے نا، اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس ناطے یعقوب علیہ السلام زیادہ توجہ بھی کرتے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو چھوٹے بھی تھے، بڑوں کو حسد ہو گیا کہ ابا ساری توجہ تو کرتے ہیں دونوں چھوٹوں کی طرف، ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ابا تو غلطی میں ہیں۔ یہ گھرانے کی باتیں آ رہی ہیں، ہم اپنے کرداروں کو دیکھ لیں، اپنے گھرانوں کو دیکھ لیں۔ پیغمبر کے گھرانے کے اندر یہ بات شیطان کے بارے میں پہلے یعقوب علیہ السلام نے فرما دی کہ کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ انسانی نفسیات، انسانوں کے کردار، گھر بار کے معاملات سب آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اب اندازہ کریں حسد کہاں تک لے جاتا ہے۔ وہ قابیل نے بھی حابیل کو قتل کر دیا تھا، ذہن میں لائیے، اب یہاں بھی سنیے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی سرزمین میں ڈال آؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی توجہ تمہارے لیے خاص ہو جائے گی، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ اللہ اکبر، بھائی کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، استغفر اللہ۔ قتل کر دو یا کسی زمین میں چھوڑ کر آ جاؤ، نہ ہوگا نہ ابا کی توجہ اس کی طرف رہے گی۔ شیطان نے پٹی پڑھائی، اور یاد رکھیے گا شیطان الٹی پٹی پڑھواتا ہے، 20 چوراہے پہ را کے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کہ قتل کر دو یا کہیں چھوڑاؤ، ابا کی توجہ ہمارے لیے ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کی واقعہ معلوم ہے، ان کے ذہن میں نقطہ آ گیا، ابا کی ساری توجہ یوسف کے لیے ہو جائے گی، یہ الٹا ہو جائے گا ان کا معاملہ، لیکن ان کے خیال میں یہ سمجھ رہے کہ ہم ابا کی توجہ حاصل کر لیں گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کہنے والے نے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے ڈال آؤ کسی اندھے کنویں میں، يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اسے کوئی مسافر اٹھا کر لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسا کرو۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا، تو سارے بھائی بھی برابر نہیں، اللہ کا خوف کرو، بھائی کو قتل کرو کہ شرم نہیں آتی؟ ارے کچھ کرنا ہے تو کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر لے کے چلا جائے گا، ایسے ظالم تو منا بنو کہ بھائی کو قتل کر ڈالو۔ پتہ چلا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں، گھرانوں میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، سارے بھائی بالکل برابر نہیں ہوتے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اب وہ ابا جان کے پاس آئے، ایک پلان لے کر آئے، ایک منصوبہ لے کر آئے، کہنے لگے اے ہمارے ابا، آپ کو کیا ہوا بھلا؟ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، مراد جنگل کی طرف جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، تھوڑا سا ریلیکس کریں گے، کھیلے کودے ہمارے ساتھ، وإنا لہ لحافظون، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے بے خبر ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، ان لوگوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا اسے کھا جائے،
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جب کہ ہم ایک قوی جماعت ہوں اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ تو اس صورت میں ہم بڑے نقصان والے ہوں گے. ابا جان کیا بات کر دیا آپ نے, ہم سارے مل کے اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے, ہم تو بڑے خسارے والے ہو جائیں گے. یعنی اپنی بات منوانے کے لیے کئی جتن انہوں نے کیے. پھر کیا ہوا, یہ بات ہم وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے وقفے کے بعد. دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا جاری انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.